اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم وفقنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب میری بات کو پر اثر بنا دے، ہر مسلمان کے دل میں میری بات بٹھا دے۔ حضرت مولانا طارق جمیل نے کہا کہ اگر اہل بیت یا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہے تو میں بھی شیعہ ہوں۔ میں اسی بات کے متعلق بات کرنا چاہ رہی ہوں جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے قرآن خوانی کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ مولانا طارق جمیل کیونکہ دیوبند کے علماء کو فالو کرتے ہیں تو بریلوی علماء نے ان پر فقرہ بازی کی کہ ہمیں بدعتی ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ یہ تانا انہوں نے یعنی ان بریلوی عالم نے طارق مسعود کو دیا تھا کہ ہم یہ سب کرتے ہیں تو بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور جب ان کے عالم دین یعنی دیوبندی کے عالم کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی خیریں دیکھو۔ مولانا طارق جمیل بعض حدیث پر جو بیان کرتے ہیں ان پر بعض علماء یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ضعیف حدیث سنائی ہے۔ احادیث کی کتب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہے، اور نہ ہی کوئی DNA ٹیسٹ ٹائپ چیز وجود میں آئی ہے کہ وہ واقعی اصل ہے کہ نہیں، کیونکہ بطور مفتی کامران شہزاد صحیح بخاری میں ایسی بے انتہا احادیث موجود ہیں کہ جن کی صحت پر تمام علماء کو شبہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کو ایک فارمولہ ذہن میں رکھنا ہوگا جو کہ امام ابو حنیفہ نے دیا کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دینا۔ اب میں الفاظ کو اپنی سمجھ کے مطابق بیان کر رہی ہوں کہ اگر کسی حدیث سے عقل کی بات مل رہی ہے اور وہ قرآن سے ٹکرا نہیں رہی تو پھر آپ ضعیف کے چکر میں نہ پڑیں۔ حدیث ہے نا، آپ بس یہ سوچیں ضعیف ہے احسن ہے، اس چکر میں نہ پڑیں۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے پاکستان کی درسی کتابوں میں یہ حدیث موجود تھی کہ علم حاصل کرنا چاہیے چاہے اس کے لیے تم کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب اس حدیث کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، حالانکہ اس حدیث سے یہ لیسن مل رہا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے چاہے تم کو تکلیفیں ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ ضعیف حدیث کا فتویٰ اس لیے بھی دیا گیا کہ بعض راوی جنہوں نے احادیث بیان کی اور وہ بعد میں کسی مقدمے میں پھنس گئے اور ان کو سزا ہوئی تو کہا گیا کہ ایسے راوی کی احادیث کو بھی نہیں لیا جائے گا۔ مولانا طارق جمیل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور ان کے گھر والوں پر ان کے ساتھیوں پر کی گئی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو سنی حضرات کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ تو اسی بات کو انہوں نے صاف طور سے کہا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہے تو میں بھی شیعہ ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی عبادت میں تم کو لگا دے، یعنی لات منات عزا جیسے بتوں کی پوجا میں جو انسانیت کو اس نے مبتلا کر دیا تھا وہ تو نہیں کر سکے گا، لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایک دوسرے کی جان و مال کا احترام کرنا مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں کی عزت اسی طرح لازم ہے جس طرح اپنی جان و مال اور عزتوں کے لیے دوسروں کی جان و مال اور عزتوں کو برباد نہ کر دینا۔ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر کیے جانے والے ظلم سے بچنے کے لیے اس کی مدد کی جائے، چاہے اس کی مدد کے لیے آپ کو اپنی زبان سے کام لینا پڑے یا اپنے مال و دولت کو کام میں لانا پڑے یا پھر اپنی پاور کو استعمال کرنا پڑے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے بھی منافق موجود تھے، آپ نے ان سے بچنے کے لیے بتایا بھی ہے اور نشانیاں بھی
بتائی ہیں. جھوٹ بولنا، وعدہ نہ پورا کرنا، اور اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی گئی ہے تو وہ اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی امانت میں خیانت کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو منافقین کو موقع نہ مل سکا، لیکن حضرت عثمان نرم دل طبیعت کے مالک تھے، منافقین کو موقع مل گیا. منافق کی تو عادت ہوتی ہے، سامنے کچھ بولتا ہے، پیچھے کچھ بولتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے جھوٹ بول کے دامن بچا کے نکل جاتا ہے، جدھر پلڑا بھاری ہوتا ہے ادھر شامل ہو جاتا ہے، فائدہ ملتا ہے تو ساتھ دیتا ہے، ورنہ کفر اختیار کر لیتا ہے. کفر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اصل میں کفر ہے. تو مولانا طارق جمیل نے یہی باتیں جو ہیں وہ عوام کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ اس شیعہ سنی کے چکر میں نہیں پڑیں. شیعہ کے متعلق جو ہے ابھی تو ماشاءاللہ یوٹیوب کی وجہ سے ایک ایک چیز واضح ہو گئی، بلکہ اس سلسلے میں جو ہے انجینئر علی مرزا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے کوشچن کیا کہ بھائی شیعہ کے پاس جو ہے جو قرآن ہے وہ 40 ہے، تو ہم یہ سن کے حیران ہو گئے. بچپن میں بھی ہم نے یہ بات سنی تھی. تو ہماری والدہ ماجدہ حالانکہ وہ کالج اسکول کی مطلب پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ ان بہت نیک لوگوں کے صحبت میں جو پرانے لوگوں کا وقت گزرا ہے اس سے تو جو ان کو تعلیم ملی ہے وہ آج کل کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں کو بھی وہ بات معلوم نہیں. انہوں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ بیٹا ان باتوں میں خاموشی اختیار کرو. بعد میں اللہ تعالیٰ خود راہیں کھول دیتا ہے. تو جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس میں خاموش ہو جایا کرو، ٹھیک ہے، اور تحقیق کیا کرو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ آپس میں لڑنے بھڑنے بیٹھ جاؤ. تو طارق جمیل کا جو ہے وہ یہی جو ہے عوام کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعہ تو میں بھی شیعہ ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بات کہتے ہیں. اچھا جو ہے یہ ساری باتیں منافقین کی پھیلائی ہوئی ہیں، اور جو بھی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غستاخی کرتے ہیں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں غستاخی کرتے ہیں، وہ کسی بھی طور لازمی بات ہے کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوں گے. نہیں کوئی جو ہے جو شیعہ حضرات ہوں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہوں گے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ضرور ڈالی ہوگی اور بالکل پوری طرح ان کا ذہن صاف اور روشن ہوگا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ہمارے پاس ایسا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے چیز موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں یا حضرت امیر معاویہ پہ جو یہ لوگ وہ کرتے ہیں اور دوسرے صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا، حضرت علی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی شان میں غستاخی کرنے کا ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ بطور جو ہے مفتی کامران شہزاد کتابیں بہت بعد میں لکھی گئیں. آج کل کے دور میں حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی اچھا ہوتا ہے اس کے پیچھے کتنی باتیں بول جاتے ہیں لوگ اور کس طرح باتیں پھیلا دیتے ہیں. اس زمانے میں تو کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو اتنے الزام لگا دیتے تھے. منافقین کو موقع ملتا تھا کہ سامنے کچھ بولو پیچھے کچھ بولو اور بعد میں جھوٹ بول کے نکل جاؤ، آپس میں لڑوا دو. لیکن جب حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے تقریر کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ منافقین کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہارا محمد اللہ کے پاس چلا گیا. مطلب انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جاتا، مطلب اس طرح کا وہ کنفیوز کر رہے تھے. حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری تعلیمات دی تھی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. جب سارے نبی اللہ کے پاس گئے تو ہمارے نبی نے بھی جانا تھا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے جو تقریر کی وہ یہی کی کہ جو ہے اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک بندے تھے اور وہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، تو اللہ نے بلا لیا ان کو. تو اگر محمد کی عبادت کرتا تھا تو یہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہی بات جو ہے وہ غزوہ احد کے موقع پر یہ جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور جو ہے کہ جو ہے جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کری جو سورہ بقرہ میں موجود ہے، یہ کہ اگر کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس سے چلے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟
تو جو ہے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کیونکہ غزوہ احد کے زمانے میں جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 50 صحابیوں کا دستہ مقرر کیا تھا، تو وہ جو ہے انہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی، اور اس وجہ سے جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا، اور جو ہے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور جو ہے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، کیونکہ مسلمان سمجھے کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ پوری طور عمل نہیں کیا کہ سامان مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ دوڑے، اور جو ہے وہ جگہ خالی چھوڑ دی، پیچھے سے پلٹ کے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا۔ تو بہرحال حضرت خالد بن ولید اس کے بعد میں اسلام لے آئے، اور وہ 60 آپ جب جاتے ہیں سعودی عرب غزوہ احد کے پہاڑ کے پاس دیکھتے ہیں، وہاں جو ہے وہ 60 صحابہ جو ہیں وہاں شہید موجود ہیں، وہاں ان کا موجود، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا، اور انہیں ہر جنگ جیتی، کسی میں بھی جو ہے وہ اللہ کی تلوار تھا تعظیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب شہادت کی موت صرف یہ نہیں کہ میدان جنگ میں جا کے شہید ہوں، جو مطلب بہت ساری چیزیں اس کی بتائی ہے، تو اس میں بھی ان کو شہادت کہا گیا۔ ویسے وہ غازی ہوئے، مطلب یہ کہنا چاہیے، یہ بعد میں ایک تفصیل میں چل جائے گی، تو اس بات میں بعد میں کبھی آپ کو یہ تفصیل سے کلیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال حضرت خالد بن ولید کو جو ہے سیف اللہ کا لقب ملا، اور جو ہے وہ مطلب کسی بھی جنگ میں وہ ہارے نہیں، اور ہر جنگ میں کامیاب و کامران رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو شیعہ سنی فسادات ہے، یہ جو آپ اس کو خواہ مخواہ کے اس بات کو موقع دے کے ہم لڑنے بھڑنے بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے ایک زمانے میں ایک حدیث سنی تھی، ضعیف ہی ہوگی، بہرحال میں اس پہ کوئی وہ نہیں لگا رہی، کہ جو ہے یزید کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے کوئی فلاں علاقہ فتح کیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ بات اس طرح سے ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے غزوہ احد کی جنگ جو ہے مسلمان آ رہے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، ٹھیک ہے، حضرت حمزہ کے جو ہے کلیجہ نکال کے چبا لیا، بہت کچھ کیا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی اپنی بیوی نے زہر دیا، آپ رضی اللہ نے معاف کیا، بلکہ حضرت امام حسین نے پوچھا آپ نام بتا دینے کے لیے کیا کرو گے، تو تم مطلب آپ حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ ہاں آپ پھر ان سے وہ کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، بہرحال انہوں نے ان کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ حضرت امام حسن کا انتقال بھی ہو گیا، اور حضرت امام حسن نے نصیحت کی کہ مجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق وہاں دفن ہے وہیں دفن کر دینا، لیکن ہاں حضرت امام حسین کو کہا کہ اگر کوئی نہ کرنے دے وہاں پہ، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ مسلمانوں نے منافق جو گھسے ہوتے ہیں نا پیچھے سے، سامنے کچھ بولتے ہیں پیچھے کچھ بولتے ہیں، ادھر سے کچھ بہکاتے ہیں، اور جب ان پہ پکڑے جانے کا وقت آئے جھوٹ بول کے دامن بچا لیتے ہیں، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں پلڑا بھاری دیکھ کے دیکھتے ہیں وہاں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات بار بار بتائی جاتی ہے کہ جہنم میں جو ہے سب سے نچلے درجے میں، جہنم کے سب سے خراب حصے میں نہ ہندو ہوگا نہ یہودی ہوگا، وہ منافق ہوگا، اور وہ منافق کون ہوگا؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ جو منافقت ہے یہ حد سے زیادہ ناپسند ہے، اور یہ سب سے زیادہ آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، آپ کے دوست بن کے گھومتے رہتے ہیں، ہوتے ہیں منافق، اور منافق کو آپ پہچان یاد رکھیے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور امانت میں ہر چیز آتی ہے، زمین جائیداد مکان ہر چیز آتی ہے، اگر ایک چیز بھی آپ نے دبا لی اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سخت ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہی تعلیم حضرت مولانا طارق جمیل دیتے ہیں کہ آپ کسی کی چیز دبا کے نہ بیٹھ جاؤ۔ طارق مسعود صاحب بیان کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، وعدہ نہ پورا کرنا کے بارے میں جب وہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بڑی باتوں کو بیان کریں، وہ بات جس کے تحت کسی کی عزت خطرے میں پڑ جائے، وہ وعدہ کی اس میں آتی ہے نا، کہ کسی بات کے متعلق آپ جھوٹ بول دیں، آپ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں کی عزت کو ڈیگریڈ کر دیں، تو یہ بات تو آپ کے اس میں بہت خطرناک اس میں جائے گی۔ تو یہ وہی باتیں ہیں جن کی انہوں نے مولانا طارق جمیل نے تعلیم دی، اور جو ہے ہرگز ان کا یہ مراد نہیں ہے جو شیعوں کے متعلق وہ کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ہرگز مولانا طارق جمیل ان میں شامل نہیں۔ یہی بات جو ہے
میں جو ہے حضرت گلبہار شاہ کے متعلق یہ کوٹس میں نے ان کے ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کوٹس میرے دیکھتے ہیں تو جو ہے انہوں نے جو ہے حضرت گلبہار شاہ نے بہت لمبی عمر پائی، سر سید احمد خان کے دور میں کے تھے وہ، اور انہوں نے جو ہے 77 سے کچھ ایئر پہلے انہوں نے وفات پائی، ایگزیکٹ ایئر مجھے نہیں پتہ، مجھے ان کا نہیں پتہ۔ 73 کے بعد انہوں نے 73 سے 77 کے دوران جو ہے انہوں نے اس میں وفات پائی ہے، ایگزیکٹ ایئر مجھے نہیں پتہ، یعنی انہوں نے بہت ہی لمبی عمر پائی۔ 125 سال کی عمر میں میرے والد نے جو ہے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو انہوں نے 125 سال بتائی، اور میرے دادا میرے ابو کے نانا نانی وہ سب جو ہیں حیات تھے، اور انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور حضرت گلبہار شاہ کو دیکھا ہوا تھا۔ اور حضرت گلبہار شاہ جس وقت ہمارے والد نے پوچھا تھا 125 سال کی عمر تھی، اس کے کئی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور وہ چلتے پھرتے تھے، تو اور وہ بزرگ تھے اور سیاح آدمی تھے، اور انہوں نے تمام جگہ سفر کیا، بنگلہ دیش بھی گئے جو پہلے مشرقی پاکستان تھا، لیکن مغربی پاکستان نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ مغربی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو کہ میں اب دیکھ رہی ہوں کہ مغربی مختلف ریسرچ سے مجھے پتہ چلا کہ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان والوں کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، تو اس وجہ سے شاید وہ نہیں گئے، حتیٰ کہ محترمہ فاطمہ جناح کو جو ہے الیکشن سے ہرانے کے لیے بھی انہوں نے سارے کام کیے۔ بہرحال جو غلط کرے گا اس کو اس کا صلہ مل ہی جاتا ہے، تو ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، جو ہو چکا سو ہو چکا، مٹی ڈالنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہمیں مسلمانوں کی یونائٹ کے لیے کام کرنا چاہیے، مسلمانوں کے یونائٹ ہونے کے لیے کام کرنا چاہیے، یونٹی کے لیے کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چوٹیوں میں اتحاد اور مکھیوں میں اتفاق، چوٹیوں میں اتحاد اور مکھیوں میں اتفاق، آدمی کا آدمی دشمن ہے خدا کی شان ہے، یعنی ہم میں آپس میں اتحاد نہیں ہو سکتا، یہی بات طارق جمیل کہتے ہیں، اور یہی بات ذاکر نائک نے بھی سمجھائی کہ جو بات جو ہے آپس میں جو بات جو ہے اختلاف کا معاملہ ہے وہ بہت کم نوعیت کا ہے، بہت چند باتیں ہیں جن پہ جو ہیں ہم میں اعتراض ہے، اس بات کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، وہ بات اتنی اہم نہیں ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ طارق مسعود کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اپنا مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر آپ یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ جو ہے شیعہ کے بارے میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے سبیل لگاتے ہیں تو یہ بدعت ہے، قرآن خوانی لوگ کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے، جب قرآن خوانی میلاد ہوتا ہے تو لوگ اپنے لوگوں کو تھوڑا دل میں جو ہے نا جو شرم حیا جو ختم ہوتی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی جا رہی ہے کہ شادیوں میں تو وہ اپنے بڑے بڑے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، لیکن جب مہرے کی دعوت ہوتی ہے اس میں قرآن خوانی ہوتا ہے یا میلاد ہوتا ہے تو سب لوگوں کو بلاتے ہیں، اس میں غریب لوگ بھی آتے ہیں اور ہر آدمی اپنے محلے والے لوگوں کو جانتا ہے، اسی بہانے سے ملاقات ہو جاتی ہے، آدمی ایک دوسرے کو پہچانتا ہے کہ کہاں پہ کون رہ رہا ہے، بہت ساری باتوں کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہر بات میں آپ بدعت کا وہ لگا دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، اگر یہ ایک بدعت ہے تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اس زمانے میں جو ہے حضرت گلبہار شاہ کے زمانے میں جو ہے وہ انگریزوں کا یہ وہ تھا، اور انگریزوں نے جو ہے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہاں برصغیر میں رہنا ہے تو پہلے تو ہندو مسلم یونٹی کو توڑنا ہوگا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو مسلم دونوں اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے کہا پہلے ہندو مسلم یونٹی کو توڑو کیونکہ مسلمان بحثیت حکمران رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم جو ہے آپس میں ان کو لڑوا کے رکھیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا اور ہمیں حکمرانی کا موقع ملے گا، یہ آپس میں ہی لڑنے پڑنے میں لگے رہیں گے، تو انہوں نے ہندو مسلم یونٹی توڑی، اور جو ہے 1906 کی انہوں نے بنگال کو تقسیم کیا، بنگلہ دیش کو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال علیحدہ کیا انہوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے 1911 میں فوراً اس کو جوڑ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ صرف ایسے نہیں ہوگا، مسلمان اگر آپس میں مل جائیں تو مسلمانوں کا تو
یہ عالم ہے کہ 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے مسلمانوں کی یونٹی کو توڑا اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی یونٹی کو توڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان عالموں کو آپس میں لڑوا دیا جائے. یعنی کہ جو ہے ان کو یہ بتایا جائے کہ دراصل آپ غور کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ اصل میں یہ تباہی بربادی اس لیے آئی ہے کہ جب آپ یہ میلاد کی، اس زمانے میں بھی میلاد کی محفل ہوتی تھی، اس لیے آئی ہے. اور اس زمانے میں ایک طبقہ جو ہے بہت روشن خیال ہو گیا تھا اور ایک طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں تھا. یعنی کہ آپ کو اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ سید احمد خان نے جب مسلمانوں کو کہا کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو اس میں بھیجیں، تو مسلمانوں نے حد سے زیادہ ماڈرن ہونا شروع کر دیا تھا. تو اسی پر جو ہے اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں ان کو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، پر اتنا سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا سارے ہی جو ہیں شعراء اس زمانے میں ماشاءاللہ موجود تھے اور ہمارا پاکستان ماشاءاللہ اس طرح جو ہے حاصل کیا گیا. تو جو ہے انگریزوں نے لڑوانے کی جو کوشش کی وہ یہی کی کہ بریلوی اور دیوبندی کو آپس میں لڑا دیا گیا. دیوبند نے کہا کہ جو ہے جو لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہو رہا ہے اور وہ جو ہے وہاں بولے. تو اس بات پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ آپ لڑکے لڑکیوں کو کیوں اکٹھا کرنے دے رہے ہیں. آپ نے تو میلاد کی محفل پہ وہ اعتراض کر دیا، آپ نے قرآن خوانی کی محفل پہ اعتراض کر دیا. یہ بات آج بھی جو ہے آپ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جلوس نکالتے ہیں سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. بالکل یہ جو ہے بالکل غلط بات ہے. جو ہے لوگوں کو ہاسٹلس جانا ہوتا ہے تو آپ ایک خاص علاقہ مخصوص کر دیں کہ وہاں پہ جلوس نکالیں. نعتیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، گھر پہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں اور جو ہے اسپیچ دے رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دے رہے ہیں، اسپیچ دے رہے ہیں. تو یہ سب باتیں وہ گھر پہ کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے وہ کریں. تو آپ اس پہ کیوں بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ آپ کے بدعت کا فتویٰ لگانے کی وجہ سے حال یہ ہو گیا ہے کہ جو لڑکیاں، اور میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے بلکہ آپ کے پاس بھی ہوگا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں علماء حضرات کا کس قدر عمل دخل ہے جو ہے آپس کی لڑائی میں، آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے لڑائی میں جو ہے آپ جو یہ جو تعلیم دے رہے ہیں. اس وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے کہ جنہوں نے بی فارمیسی کیا ہوا ہے، بی فارمیسی کی ڈگری کی ہے، ڈاکٹر آف بی فارمیسی کی ڈگری لی ہوئی ہے، یا وہ چھوٹی سی اسپیچ ہی نہیں کر سکتے، وہ چھوٹا سمجھا نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، وہ نعت نہیں پڑھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو سب چھوٹی موٹی چیزیں تو سیکھنی چاہیے نا. اور جب یہ محفلیں ہوتی تھیں تو ان لوگوں کو آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، نعتیں پڑھنی آتی تھیں. ابھی حال یہ ہو گیا ہے کہ جو کرتے بھی ہیں تو وہ کسی کو بلوا کے کرواتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے گھر پڑھیں. یعنی کہ اس قدر مطلب دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آپ اچھے کام سے نہ روکیں. آپ اس کے لیے پھر یہ فتویٰ بھی فراہم کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایک مرتبہ لوگ مطلب اپنے فاصلے میں بیان کر دے رہی ہوں اس بات کو، لوگ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صرف یہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جا کے ایک کام کرو. تو واقعی صحیح بات ہے، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کے لیے جو ہے پورا وقت نہیں بیٹھا جاتا. وہ جو ہے وہ اس وجہ سے روکا کہ بجائے وہ جو ہے کام کرنے کی بس وہ لے کر بیٹھ گئے تھے. تو حضرت عمر فاروق کی تو کیا بات ہے، کیا شان ہے ان کی، تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ چھوٹا موٹا کام ہے اور یہ صرف سے علم پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک علمی معاملہ ہے. بچوں میں تو چیٹنگ کا ایسا رجحان بن گیا ہے کہ اسلامیت کی پیپر میں چیٹنگ کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیں یہ باتیں، یہ واقعات آپ کو محفل میلاد میں جو محلے کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں بچے اسپیچز کرتے ہیں، ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے میں یہ کہتی ہوں یہ بات اس لیے بولی جاتی ہے، اس وجہ سے کہتی ہوں چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں اور ہر بات پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. ہم نے آپ کو یہ بھی کہا کہ جو ہے آپ نے فاتحہ درود پہ بھی آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اس فاتحہ درود کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہندو جو ہے مٹھائیاں بناتے ہیں ان کی پتہ نہیں کیا کیا دیوالی ہوتی ہے تو ان کو کچھ خوشبو آنے لگتی ہے کہ نہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے. ہرگز یہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہ نظر نیاز یہ وہی چیز ہے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیٹے نے جو کیا تھا
جو دو ان کا معاملہ تھا کہ حابیل اور جو پہلا قتل ہوا تھا حابیل اور قابیل کا، وہ یہی تھا کہ جو ہے اس کو وہ خوبصورت لڑکی پسند تھی اور جو ہے حابیل کی اس سے شادی ہونی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ جو ہے اللہ کے آگے جو ہے نذرانہ پیش کر دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی۔ نذرانہ پیش آگ آتی تھی اس زمانے میں، یہ اللہ نے وہ رکھا تھا، اور جس کی قربانی وہ ہوتی تھی جو رکھتا تھا نذر کے لیے، وہ اس کو آگ کھا جاتی تھی۔ تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قبول ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، یہی فیصلہ ہوا کہ حابیل سے شادی ہوگی، لیکن قابیل نے جو ہے وہ حابیل کا قتل کر دیا۔ تو یہ وہی چیز ہے، اللہ کی آگے نظر و نیاز کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی بتوں کو نہیں چڑھایا جاتا۔ آپ کو یہ کیا کہتے ہیں، مفتی اکمل نے بہت اچھی طرح یہ واضح کیا یہ بات کہ آپ جو ہے ہر چیز کو ہر سے نہ ملائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بھی فاتحہ جو کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اور فاتحہ کا کوئی ایک مخصوص طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ فاتحہ جو ہے سورہ فاتحہ کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے اوپنر، کھولنے والے، یعنی اللہ سے مانگا جاتا ہے، جو کچھ مانگا جاتا ہے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اور آپ کچھ طریقہ کار یہ بتا دیا کہ آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن مجید کے برابر ہے، اور پھر درود شریف پڑھ لو، سورہ فاتحہ پڑھ لو، اور اس کا ثواب جو ہے جتنے مومن مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو بھیجو، جو دنیا میں سب موجود ہیں ان کو بھی بھیج دو، ٹھیک ہے۔ تاکہ اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ یہ کہہ دو کہ اللہ جب یہ لوگ مریں ان کے ساتھ قبر میں کر دینا، اور جب قیامت میں جو معاملہ ہو تو یہ ثواب ان کے لیے اللہ ان کی حفاظت کا باعث بنانا اور ان کو جنت میں ڈالنا اس کے بدلے۔ اور اس وقت قیامت تک جتنے مومن مسلمان آئیں گے اس کا ثواب ان کو بھی عطا کر دینا، اور جب وہ مرے ان کے بھی ساتھ کر دینا، ان کی قبر میں اس کی برکت سے روشنی کرنا، اور یہ ثواب جو اللہ ہم نے بخشا ہے، اللہ یہ ثواب ہم نے دیا ہے، اللہ تیری اس سے پہنچایا ہے اللہ، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ثواب ان کے ساتھ قیامت میں بھی ان کے ساتھ کرنا، اور اس سے ان کی بخشش فرما دینا۔ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ حضرت گلبہار شاہ کا بتایا گیا طریقہ ہے۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ آپ خود بولتے ہیں کہ طائف مسعود صاحب آپ خود بولتے ہیں، آپ کے پاس جو کوسچنس آتے ہیں تو وہ جو بیمار حضرات ہیں وہ بولتے ہیں یہ کہ ہم باتھ روم میں گئے، ہم نے ایسے وضو کیا ویسے کیا، انہوں نے کہا ان مشکلوں میں پڑو گے تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے پاگل ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہی بات ہے، بڑے بڑے لوگ جو مسلم سے نان مسلم ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ لمبے لفافے میں پڑ گئے۔ چھوٹی سی تعلیم ہے، اللہ کو ایک مانو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے آخری رسول ہیں، جو قرآن میں بتایا گیا ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کیا ہیں؟ آپ ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ بعض لوگ تو جو فاتحہ کرتے ہیں اس میں وہ ابتدائی 5 آیات بھی پڑھتے ہیں، جس کے میں اپنے الفاظ میں ترجمہ بتا دے رہی ہوں کہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جو ہے جو کتابیں جو ہیں جو کتابیں پہلے آپ سے پہلے نازل ہوئی ان پر، اور جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور غیب پر۔ غیب پہ کیا ہے؟ فرشتے ہیں، اور غیب کی باتوں پر ایمان لایا، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں پہ ایمان لایا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ عصر جو ہے آخر کی آیات ہیں، اس میں بتایا گیا ہے انسان زمانے کی قسم انسان نقصان میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور آپس میں حق بات کی نصیحت اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اور یہی بات جو ہے بزرگان دین نے تعلیم دی، ہر بزرگ نے یہی تعلیم دی کہ جو ہے جس نے جو ہے جس نے ان کام کو اختیار کیا جو اللہ کو حب ہے وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کام کو اختیار کیا جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ناکام و نامراد ہوا۔ یہ حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے ہیں، انہی کی بات کو جو ہے میں یہ کوٹ کر رہی ہوں، اور یہ میری پچھلی اسپیچز میں موجود ہیں، آپ یہ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، یہی بات مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں۔ اگر ابھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں، اور ابھی وہ یہ بھی کہہ دیں گے، اور بالکل اگر یہ والی بات ہے تو واقعی
ہم سب شیعہ ہیں. اگر وہ ابھی وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جو ہے اگر فاتحہ درود جو ہے مسلمانوں سے کے لیے بخشش مانگی جاتی ہے تو میں جو ہے بریلوی ہوں, پھر وہ تو دیوبندی تو وہ خود ہیں, بلکہ ہم سب ہی یہی ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑ گئے, اور وہ یہی شعر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. حضرت امام حسن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتقال ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے خود خلافت جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں مجھے خلافت نہیں چاہیے. اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ زہر دیا گیا تو حضرت امام حسین نے پوچھا. حضرت امام حسین جو ہیں وہ حضرت امام حسن سے چھوٹے تھے, حضرت امام حسین سے چھوٹے تھے. تو انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں وہ تو ان کا کر دیں گے, بہت برا سلوک کریں گے. تو حضرت امام حسن کو جو ہے ان کی زوجہ نے ہی زہر دیا تھا, لیکن حضرت امام حسن نے ان کو معاف کر دیا. اور جو ہے یہ تو شان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی, شان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. اور پھر جب حضرت امام حسن کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر جہاں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہاں پہ مدفون ہیں, تو اگر مجھے وہاں دفنانے کا موقع دیا جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہ دیا جائے تو تم مطلب جھگڑا نہیں کرنا. حضرت امام حسین کو نصیحت کی. بہرحال جب حضرت امام حسین کا حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے جایا گیا تو اور انہیں دفن کرنا مطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے برابر میں دفن کرنے کا خیال, جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہے وہاں دفن کرنے کا کیا گیا. تو پھر بحث چھڑ گئی کہ نہیں, جب حضرت عثمان غنی کو نہیں یہاں دفن کیا گیا تو حضرت حسن کو بھی نہیں کرنے دیا جائے گا. تو حضرت امام حسین پھر فوراً کہنے لگے نہیں کیا جائے گا. تو انہیں یاد لایا گیا کہ حضرت امام حسن کی کیا وصیت تھی. حضرت امام حسین کو یاد آیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے جنت البقیع میں حضرت امام حسن ہمارے دفن ہیں. حضرت عثمان غنی بھی وہیں دفن ہیں, بہت سارے لوگ جنت بقیع میں دفن ہیں. اور ماشاءاللہ مدینہ منورہ اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ جنت البقیع آپ مدینہ میں گھومیں تو سامنے ہی نظر آتا ہے. مطلب جہاں پہ جو عورتوں کا ہے وہاں پہ آپ ادھر سے جائیں تو بہت قریب ہے ادھر سے وہ ایریا جو ہے. آپ جائیں گیٹ کی طرف جائیں تو ادھر سے بہت قریب ہے وہ ایریا. بس آپ جنت البقیع آرام سے وہاں سے, ویسے تو عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں, لیکن مرد حضرات جاتے ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں جنت البقیع کی طرف اور وہ کرتے ہیں. بہرحال وہاں جا کے فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں, لیکن نظر آتا ہے قبرستان دور سے کہ یہاں پہ جنت البقیع ہے, اس طرف ہے. بہرحال تو میں یہ کہنا پھر جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو جو ہے اس میں جو ہے یزید نے جو ہے جو بھی ہے, اور یہ شعر بھی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے, قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ کہ اب وہ اس میں جو ہے پھر یہ حدیث میں یہ بھی کیا گیا, گڑبڑ بھی کی گئی, اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کی گئی جو ہے جس زمانے میں جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ جو بہترین سلطنت تھی, اور جو ہے نام لکھ کے وہ کیا گیا. لیکن بہرحال یہ ایک حدیث میں نے بھی سنی تھی کہ جو ہے وہ مطلب یزید کے بارے میں تھی کہ وہ مطلب جنت میں جائے گا, پتہ نہیں کون سے اس میں جو ہے کسی غزوہ میں انہوں نے, میں آپ کو یہ بات واضح کر کے بتانا چاہ رہی ہوں, اور کیوں کہہ رہی ہوں اس لیے آپ اس کی جو ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنے ظلم کیے, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں ظلم کیے جو بھی کیا, بات اصل میں یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا, یعنی اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا. یعنی حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں جو جنگ غزوہ احد ہوئی ہے, اور جس میں جو 60 جو صحابی شہید ہوئے ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے شہید ہوئے. ٹھیک ہے, اور حضرت خالد بن ولید جو ہیں
وہ بعد میں اسلام لے آئے اور ان کو جو ہے سیف اللہ کا لقب ملا، مطلب اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے جو ہے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا اتنے عزیز تھے اور جو ہے اور جو ان کو جس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا، انہوں نے جو ہے جو ان کے چچا کا مطلب جس طرح آپ میں جانتے ہیں واقعہ کہ جو ہے انہوں نے جو ہے کسی وہ جو خاتون تھی انہوں نے چبا لیا تھا اور یہ کر لیا تھا، مطلب اس طرح کی حرکت کی تھی انہوں نے۔ تو اس طرح کیا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا تھا، اس قدر محبت کرتے تھے، معاف فرمایا۔ تو ہمارے پیارے نبی سے معاف کرنے والے تھے۔ حضرت امام حسن نے معاف کر دیا اپنی بیوی کو جنہوں نے زہر دیا تھا، تو حضرت امام حسین اگر وہاں معاف کر دیں گے تو چلا جائے گا وہ یزید جنت میں، پھر اور آپ شیعہ سنی لڑتے رہو گے۔ بہرحال میں اس حدیث کی بات کر رہی تھی، تو میں اس لیے یہ جب یہ حدیث میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ ایک زمانے میں جو ہے میں موجود تھی وہاں، تو ہمارے درمیان یہ شیعہ سنی کی بحث رہی، تو میں نے کہا اگر یہ واقعہ ہو گیا پھر کیا کر لیں گے، اور یہ آپ جو ہے سید صفدر علی بخاری کا جو ماشاءاللہ سورہ رحمان کا وہ پیش کرتے ہیں، اور جو ہے جو بزرگ گزرے ہیں اور اللہ نے جو ہے ان کے ذریعے سے جو سورہ رحمان ملا، اور جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مطلب سورہ رحمان تو بہرحال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں نازل ہوا، اور انہوں نے مطلب شفا مل رہی ہے لوگوں کو، جس طرح وہ کر رہے ہیں، جو طریقہ کار بتایا انہوں نے جس طرح کر رہے ہیں تو شفا مل رہی ہے، اللہ سے مطلب جو ہے وہ بندہ جڑ رہا ہے، شفا مل رہی ہے۔ تو یہ جو میں بات بول رہی ہوں، میں یہی بول رہی ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہی ہے کہ جو ہے اس زمانے میں جو ہے 72 فرقے بن جائیں گے، اور تو کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ وہی جو اللہ اور اللہ کے مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اس پہ چلے گا، اور جو ہمارے صحابہ کرام کا راستہ اختیار کرے گا۔ میں کہنا بار بار یہی چاہ رہی ہوں کہ نہ وہ بریلوی میں ہوگا، نہ دیوبندی میں ہوگا، نہ شیعہ میں ہوگا، نہ سنی میں ہوگا۔ بات یہ ہے، اصل میں یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے۔ تو پھر صحابی نے یہی پوچھا، جو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جھوٹ بولنے والا چاہے کسی فرقے کا ہو، ٹھیک ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے اب آپ سورہ واقعہ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے کچھ لوگ جو ہیں، قلیل لوگ آخری زمانے والے ہوں گے، یعنی اس زمانے کے لوگ ہیں، اس میں جو ہے قلیل لوگ ہوں گے، مطلب جنت میں جانے والے قلیل ہوں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں ریاکاری جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم کوئی نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سے ہمارا اللہ خوش ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں، ہم دنیا والوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اگر نیکی بھی کر رہے ہیں نا تو ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہی کہا کہ جو ہے بزرگان دین کے بارے میں کہا کہ وہ جو بڑے پیر صاحب ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کہتے ہیں بزرگ اشارہ کر دیں تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ دیکھیں، نہ ان بزرگان دین نے یہ کہا کہ ہم کرتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کرے گا، جو کرے گا اللہ کرے گا۔ تو وہ آپ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ وہ کرے گا؟ اور وہ اس بارے میں ہی کہتے ہیں کہ جو ہے کشتی جو ہے وہ جو ہے یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ کشتی میں جو ہے جو لوگ سوار تھے جو ڈوب گئے تھے، اور وہ اتنے بوڑھیاں روتی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی وہاں میں سے نکال دیا۔ تو
اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ میں کب گمراہ کرتا ہوں، گمراہ تب کرتا ہوں جب آپ رحم کے رشتوں سے اپنا تعلق قطع کرتے ہیں تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور رحم کے رشتے کیا ہیں؟ رحم میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ رحم کے رشتے سگے ماں باپ ہیں، سگے دادا دادی ہیں، خالہ ہیں، پھپھی ہیں، چچا ہیں اور ماموں ہیں، یہ رشتے ہیں اور یہی محرم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی محرم میں آتے ہیں، تو یہ خون کے رشتے کہلاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ذرا بھی کمی بیشی ہوگی نا تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ تو اور خاص طور سے ماں باپ جو ہیں اور جو ہیں دادا دادی اور نانا نانی، کیونکہ یہ اسی اس میں آتے ہیں، یہ پیرنٹس میں ہی آتے ہیں۔ اور چچا کو بھی جو ہے وہ باپ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور خالہ کو ماں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو یہ اگر ہم یہ کچھ بھی ان کے اس میں کمی کریں گے تو اللہ ہمیں پکڑے گا، تو اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگر ہم ان کے اس میں جو ہے ان کے اس میں کمی کریں گے تو اللہ کی ہم پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ آپ ان کے حق میں کریں گے، ان کے حق میں کمی کریں گے، اللہ ہمیں غلط راہ پہ ڈال دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں، کیونکہ یہ ظلم ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، تو پھر میں یہ بات بتا رہی تھی کہ میں یہی بات بتا رہی تھی، اب وہ اس زمانے میں جو ہے جو بھی ہوا، مطلب لازم بات ہے کہ بہت تکلیف دی، یزید نے بہت تکلیف دی، اور شعر بھی وہی ہے کہ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک انہوں نے سب کچھ کیا، حضرت بی بی زینب کو اتنی تکلیف ملی اور جو ہے وہ کیا، لیکن آج حضرت بی بی زینب کا ہم ذکر کتنی عزت اور کتنے عزت کرتے ہیں، اور یزید تو رسوا ہوا۔ لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ وہاں تو لازمی بات ہے، جب حضرت امام حسن نے معاف کیا ہے تو حضرت امام حسین بھی معاف کریں گے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا جو ہم آپس میں سنی شیعہ لڑ رہے ہیں، یہ فتوے، وہ بنو امیہ نے یہ کیا، ارے ہمیں اپنا معاملہ دیکھنا چاہیے۔ وہ گزر گئی گزران کیا، جھوپڑی کیا، میدان و ساربنی کے بارے میں کہتے ہیں، جس کو کوئی ان باتوں پہ، مطلب میں اس معاملے کو اس طرح سے یوں فٹ کر رہی ہوں کہ وہ باتیں گزر چکی، میں یہی بزرگان دین کی باتیں کر رہی ہوں جو یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے، پھر جو ہے وہ دور جو ہے مطلب بات کی بہت سے دور آئے، اور جو ہے پھر حضرت جو ہے غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ولیوں کے امام کہلاتے ہیں، پھر اس زمانے میں بھی یہی حال تھا لوگوں کا کہ لوگ دین سے دور ہو گئے تھے، تو جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے 1000 سال کے بعد ایک مجتہد آتے ہیں، اور حضرت جو ہے غوث پاک جو ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تو تقریباً جو ہے جو مطلب 1000 سال کے بعد جو ہے وہ آئے ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 سال کے بعد جو ہے وہ آئے ہیں، اور انہوں نے تمام لوگوں کو متحد کیا، اور جو ہے جو انہوں نے بیت المقدس حاصل کیا دوبارہ، جو ہے واپس کیا، جو حاصل کیا ہے، اس میں جو لوگ تھے وہ سب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ تھے، سب انہوں نے ہی مطلب جو ان کی تربیت تھی، ان کی تعلیم تھی۔ اور آپ اس زمانے میں جتنے علوم پڑھائے جاتے تھے، علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بس قرآن کا علم حاصل کر لیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، صرف حاصل کر لیں، آپ نے تمام علوم حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہر اس علم کو ہم نے حاصل کرنا ہے جو ہے وہ مخالف ہم پہ چل سکے۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ بس قرآن پڑھ لو اور حدیث پڑھ لو، جو ہم نے کر دیا ہے۔ سائنس کی علوم سے ہم اپنے دینی مدارس کو بے خبر رکھ رہے ہیں، ہم نے ان کو کیمسٹری پڑھانا ہے، فزکس پڑھانا ہے، ہر چیز کی تعلیم دینی ہے۔ اسی طرح کیمسٹری فزکس پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ قرآن حفظ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بزنس مین کے لائسنس جو ہے وہ کینسل کر دیتے تھے کہ جو
جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا، یہاں پہ تجارت نہیں کر سکتا جس کو قرآن حفظ نہ ہو. ٹھیک ہے، قرآن حفظ نہ ہو، اس کا لائسنس کینسل کر دیتے تھے. تو قرآن جو ہے وہ اب عالم یہ ہے، ابھی جو ہے ایک فلم بنائی، اس کے بارے میں جو ہے انجینئر علی مرزا نے ذکر کیا کہ اس میں دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم مطلب قرآن کی تلاوت سناؤ، تو وہ سناتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ترجمہ بتاؤ، تو وہ آدمی اس کا ایک لفظ بھی ترجمہ نہیں بتاتے. کہتے تم فر عربی بول رہے ہو اور تمہیں ترجمہ نہیں آتا. تو کہنے کا کہ یہ اس بیچارے کا نہیں، پوری دنیا کے 90% مسلمانوں کا یہ حال ہے. عربی ان کو پوری آتی ہے، ترجمہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہم سمجھ کیا رہے ہیں. اور خاص طور سے جو چونکہ لازم آتے ہیں، میں نے انجینئر علی مرزا کی بات کو میں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے اردو اسپیکنگ والوں کو ہی کہا ہے، کیونکہ ہمارا تو واقعی یہی حال ہے کہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ میننگ کیا ہے، بس ہم نے رٹ لیا ہے مطلب نا. تو اور قرآن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہم سے کیا ہمارا اللہ ہم سے فرما رہا ہے. تو میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہے اچھا اب یہ بات جو ہے کیا کہتے ہیں، اب وہ کامران جو ہیں، مفتی کامران شہزاد نام ہے ان کا، انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جب یہ سارے معاملات گزر چکے تو اس زمانے میں کتابیں بہت بعد میں لکھی گئی ہیں. کتنے لوگ گزر گئے، یہ نہیں کہ ان ڈائریکٹ لوگوں نے کتاب لکھی، کافی عرصہ گزر جانے کے بعد لکھی گئی. اور جو ہے جن کے دلوں میں جو منافق تھے لازمات ہے، تو انہوں نے کچھ غلط باتیں شامل کر دیں، تو انہوں نے مخالفت کی. تو اب بہت سی باتیں ایسی تھیں جو انہوں نے کامران جو ہے مفتی کامران شہزاد شامل ہیں، جو صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ موجود ہیں. تو میں آپ سے ایک بات اور میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک جھگڑا اور بھی ہے کہ بعض شیعہ جو ہیں اور بعض سنی، مطلب ایک جھگڑا یہ بھی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں ہم سید ہیں اور سنی کہتے ہیں ہم سید ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو پہلی بات یہ کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، کوئی ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ موجود نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بھائی ہم ہی سید ہیں. ٹھیک ہے، تو حکم یہی ہے کہ آپ سید کا احترام کریں. یہ بات ہے کہ ایک زمانے سے لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ سید ہیں، اور یہ کہ بعض لوگوں کو نہیں بھی جانتے. ٹھیک ہے، تو اب کوئی کہہ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب اگر ابھی جو ہے ہم اپنے آپ کو سمجھیں، ہماری چند نسلوں سے پتہ ہے کہ بھئی ہم سید، ہو سکتا ہے بیچ میں کسی نے خدا نخواستہ جھوٹ بول دیا اور آگے کسی کو پتہ نہ چلا اور اللہ نے پردہ رکھ دیا، تو کوئی ڈی این اے ٹیسٹ تو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ بات کہہ رہی ہوں، یہی بات میں اصل میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ حدیث کے سلسلے میں بھی اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جس حدیث سے آپ کو علم ملتا ہے، تو میں نے ایک ہی حدیث سنی کہ کیا کہتے ہیں، اس میں بتایا تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہ آیا. تو حضرت فاطمہ نے پوچھا، اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں اور جو ہے اصل میں مفہوم بیان کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین کی شہادت ہوگی تو کیا نہیں ہوں گے؟ تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہوں گے، حضرت علی بھی نہیں ہوں گے اور حضرت امام حسن بھی نہیں ہوں گے. یہ ساڑھے جو ہیں جلیل القدر جو ہے نا، یہ لوگ نہیں ہوں گے. تو کہنے لگی تو پھر تو اللہ ایسی امت، ایک ایسے مقام کو پیش کرے گا جو ان کے لیے جو ہے وہ آنسو بہائے گی. اور انہوں نے کہا کہ وہ طبقہ جو ہے وہ شیعہ ہے. بہرحال وہ روتے ہیں، بین کرتے ہیں اور سینہ پیٹتے ہیں، خیر جو بھی ہے. لیکن بہرحال ابھی بہت سی باتیں مطلب پتہ چلی ہیں، تاکہ ہم جب یہ سنتے تھے کہ قرآن جو ہے، قرآن کے 30 پارے ہیں تو انہوں نے 40 پارے بنا لیے ہیں خدا نخواستہ، اور انہیں ایسا کہا تھا. لیکن بہرحال میں اپنی والدہ کی بات بتاتی ہوں. میری والدہ کہتی تھیں اس سلسلے کی ہماری والدہ جو ہیں، بس قرآن وہی والی بات ہے کہ اس زمانے میں جو ہے اتنی یہ تو اب ماشاءاللہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ ہر ایک کی بات ہر تک پہنچ رہی ہے. تو وہی قرآن ہے جس پوری دنیا میں موجود ہے، سب کے پاس ایک ہی قرآن ہے، اس کے ایک لفظ میں مطلب وہ نہیں ہے، رد و بدل نہیں ہے، ترجمے میں بھی وہ نہیں ہے. آپ تفسیر جو ہے تو تفسیر کو جو ہے وہی والی بات ہے کہ تفسیر کو آپ ایسا اعلیٰ لیں، جس طرح جو ہے ہم کیا کہتے ہیں باٹنی پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی روٹ کا ٹرانسفر سیکشن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کتنی ساری دیکھتے ہیں، ایپیڈرمس نظر آتی ہے، یا بایولوجی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کسی سیل کا ہم دیتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کا دیکھتے ہیں، تو ہم اس کی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ کتنی بڑی وہ جاتی ہے، مائکروسکوپ کو
کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، سارا الیکٹرانک مائکروسکوپ وغیرہ سب کچھ آ چکے ہیں. تو اسی طرح یہ جو تفسیر ہے اس کو آپ ایز آلہ لیں. ہر رائٹر مطلب جو بھی علماء کرام ہیں وہ کیا اوپینین دے رہے ہیں آپ سب کو دیکھ لیں. باقی یہ کہ جو ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس پہ قائم رہے، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، تو وہ قرآن مجید ہے. اور یہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ، کوئی چیز جو قرآن سے ٹکرا جائے آپ اس کو نہ لیں. اب جیسے حدیث ہے، اب میں نے آپ کو ڈی این اے ٹیسٹ کی مثال میں نے اس لیے دی. سنی شیعہ میں یہ جھگڑا ہے کہ ہم سیدوں کہتے ہیں کہ نا سنی نے قتل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب الزام ایک دوسرے پر، شیعہ نے قتل کیا اور اب رونے بیٹھ گئے. بہرحال میں آپ کو حضرت گلبہار شاہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں اس بات کو پتہ. پہلے تو انہوں بھی جو ہے انہوں نے مطلب ان کے زمانے میں یہ جو جھگڑا، یہ شیعہ جھگڑا تو خیر بہت شروع سے شیعہ سنی جھگڑا چلا آ رہا تھا، لیکن یہ جھگڑا ان کے سامنے مطلب کریٹ ہوا. بالکل لازم بات ہے، وہ زمانے میں جو ہے انگریز کا زمانہ تھا، اور جو ہے ان کے جو ہے زمانہ تھا، اور جو ہے لوگ جو ہیں وہ دیوبندی اور بریلوی جھگڑا شروع اس لیے کیا گیا کہ جو ہے آپس میں وہ کی جائے، بحث مناظرے کیے جائیں. ٹھیک ہے، مسلمان آپ اپنے اس کو بھولنے کے مطلب اپنے اوپر نظر کرنے کے بجائے، اپنی خامیوں پر نظر کرنے کے بجائے جو ہے آپس میں ہم ایک دوسرے میں کیڑے نکالنے لگے. تم یہ کر رہے ہو اس وجہ سے آفت آئی، تم یہ کر رہے ہو اس وجہ سے آفت آئی. تو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ شروع ہو گیا تھا. دیوبندی نے جو ہے وہ بزرگان دین کی شان میں غستاخی شروع کر دی. صحیح ہے، اور ان کے آپس کے بہت سارے جھگڑے مطلب شروع ہو گئے، جو جس طرح کی باتیں وہ یہ کرتے ہیں، اور جو آج کل جو یہ حال ہے. بہرحال آپس کی بہت انہوں نے جو ہے بزرگان دین کی شان میں جو ہے انہوں نے غستاخی شروع کر دی تھی دیوبندی حضرات نے، اور انہوں نے میلاد کی محفل کہ یہ سب نہ کریں اور وہ نہ کریں، ایسا ویسا انہوں نے شروع کر دیا تھا کہ جو ہے مطلب جو ہے اس میں مرد عورت کا اختلاط ہوتے کہ یہ بات غلط ہے، اس بات سے روکنا چاہیے. آپ میلاد کی محفل کو برا کہنا شروع کر دیں، آپ جو ہے بزرگان دین کی شان میں غستاخی شروع کر دیں، تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا. تو اس بات کو تو آپ نہ کریں. جو آج جو قرآن خوانی ہے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو پچھلی میں آپ نے میری ایک اسپیچ سنی ہوگی کہ وہ یہی مطلب کہتے ہیں کہ جو ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو چلو بھائی آپ یہ پڑھ لو، آپ قرآن سورہ بقرہ پڑھ لو، آپ سورہ آل عمران پڑھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. آج عالم یہ ہے، اس بات کو میں یہ کہہ رہی ہوں، عالم یہ ہے کہ بیٹھ کے لڑکوں کا گروپ جو ہے وہ ڈش انٹینا تو کیا، اب تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے سارا وقت بچے بیٹھ کے فلمیں وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ جو محفل ہوتی ہے، اور یہ خاص طور سے جو محلوں کی محفل ہوتی ہے، اس میں عورتیں وغیرہ اکٹھی ہوتی ہیں، تو غریب امیر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو اس طرح کی خاص طور سے یہ جو اس طرح کی محفل ہوتی ہے، تو آپ جو اس چیزوں میں جو خامی نکال رہے ہیں نا، بہت غلط کر رہے ہیں. یقین کریں آپ بہت غلط کر رہے ہیں. ان محفلوں کو منع نہ کریں. یہ جو عورتیں اکٹھے بیٹھتی ہیں نا، تو اس میں کچھ نیک عورتیں بھی ہوتی ہیں، نیک عورتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ کسی نہ کسی کی دعا سے تو جس میں وہ کرتا ہے. آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، اتنے لوگ اکٹھے کرتے ہیں. تو اگر یہ جو بچے اور عورتیں پڑھتے ہیں، تو یہ ان کے اسکولس میں جو پڑھائی گئی کتابیں ہوتی ہیں اسی میں دیکھ کے یہ ریڈنگ کر لیتے ہیں. تو یہ کہاں سے گناہ کا کام ہو گیا؟ بلکہ یہ ایک اچھا کام ہے، اچھی چیز ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ پڑھیں گے، یہ پریکٹس کریں گے. آپ یقین کریں یہ جو آپ نے جس بات کو روکا ہے نا، تو آپ کو جو ہے بڑی بڑی ڈگری ہولڈرز ہیں جنہوں نے فارمیسیز کی ڈگری لی ہوئی ہیں، لیکن اگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت پہ اگر کچھ کو کہا جائے تو وہ 10-15 منٹ کی اسپیچ ہی نہیں دے سکتے. وہ تو انگلش پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی اس سے ہمارا فائدہ ہے، اور اردو سے ہمیں کیا ملے گا. یہ عالم ہو گیا ہے. تو جو چیز جو عوام میں جو ہے اردو زبان رائج ہے، تو آپ اس چیز سے روکیں گے تو کیسے ہوگا یہ؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نہ کریں. آپ یہ غلطیاں آپ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ غلط بات سے روکیں، بالکل صحیح بات ہے. یہ جو ہے بچے اکٹھے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ بچے اکٹھے کر رہے ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ اس بات کو یقین بنائیں، ورنہ گناہ آپ کے سر ہوگا.
آپ اس بات کو تو نہ روک دیں کہ یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ بدعت وہ چیز بدعت ہے۔ آپ دیکھیں کیا یہ بدعت نہیں ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈانس عام ہو گیا ہے، ڈانس عام ہو گیا ہے، لوٹ کھسوٹ عام ہو گیا ہے، لوگ حرام و حلال کی تمیز بھول گئے ہیں۔ اب بہانے کو جھوٹ کا نام دے دیا ہے انہوں نے، آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ نہیں، ہم نے تو بہانہ کیا تھا اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے کہ دوسروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، آپ اس چھوٹی سی بدعت پہ آپ کی جانیں نکل رہی ہیں، بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو طارق جمیل کو جو میں اس بات کا فیور دے رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا جو بات جو لوگوں کے دماغ میں ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا بنو امیہ نے یہ کیا اور یہ ان کی سب کو جو برائے بلا کہتے ہیں، ہرگز وہ ان میں نہیں ہیں۔ وہ ان کو ہیں جنہوں نے ہمارے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائی، جن کی وجہ سے حضرت بی بی زینب کو تکلیف ہوئی، جن کی وجہ سے اہل بیت تکلیف سے دوچار ہوا، جن کا پانی بن گیا، وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، وہ ہرگز ان لوگوں میں نہیں ہیں۔ اور جو صحیح کے شیعہ ہوں گے وہ بالکل ان میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ قائد اعظم کے متعلق بھی یہ بات، اور یہ مجھے ابھی معلوم ہوئی کہ یہ بھی یوٹیوب کی برکت سے ہی معلوم ہوئی، یہ عمر ہیں، ڈاکٹر عمر ہیں، پروگرام انڈا گنڈا کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، گندا انڈا کے نام سے پروگرام کرتے ہیں۔ اس میں پتہ چلا کہ قائد اعظم شیعہ تھے، محترمہ فاطمہ جناح شیعہ تھیں۔ تو اب دیکھیں وہ اس وقت حضرت گل بہار شاہ موجود تھے۔ میں نے حضرت گل بہار شاہ کے بارے میں اس طرح سے جانتی ہوں، خاص سے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے والد بزرگوار، ہماری دادی اور دادی کے اماں ابا سب ان کو جانتے تھے، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سید احمد خان کے زمانے کے مطلب کے دور کے پورا 1857 سب کچھ ان سے پہلے کے مطلب 125 سال کی عمر ان کی تھی، اور اس کے کتنے عرصے کے بعد انتقال ہوا، کافی عرصے کے بعد، اور پاکستان سے بنگلہ دیش کا الگ ہونا دیکھا۔ وہ سیاح آدمی تھے، سفر کرتے رہتے تھے، تو وہ جو ہے میں نے یہی بات کہی کہ جو ہے وہ سب جگہ گئے، کیا کہتے ہیں حج کرنے، ماشاء اللہ آئے، ساتھ حج کیا انہوں نے، اور جو ہے مغربی پاکستان نہیں آئے۔ تو کیوں نہیں آئے؟ فاطمہ جناح کو جو ہے کس بری طرح شہید مطلب کیا گیا، اور جو ہے حکومت حاصل کی گئی، شاید اسی لیے نہیں آئے، اتنی تکلیف دی گئی۔ وہاں جو ہے بنگلہ دیشی جو تھے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، اور جو ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور جو ہے مغربی پاکستان والوں نے ظلم کیا مشرقی پاکستان والوں پہ، تو ظلم کیا، لیکن بہرحال پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مشرقی پاکستان والے لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی غلط حرکت کی، جو وہاں لوگ لے کے گئے تو وہ ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ بہرحال مسلمان ہمیشہ ہی بہکاوے کا شکار ہوئے ہیں۔ وہاں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہاں جو اسکولوں میں جو ٹیچرز تھے وہ ہندو ٹیچرز تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے پاکستان قائم رہے، پاکستان ٹوٹ جائے، تو انہوں نے خوب بھڑکایا۔ اب یہ جو ہے بہرحال میں کیا کہتے ہیں ہندو مسلم فساد کو جو ہے میں آواز نہیں دے رہی، لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی یہ لڑائی ہوئی ہے تو یہ جو ہے ہوس پرستی ہوئی ہے، تو وہ زرزمین کے واسطے ہی ہوئی ہے، یعنی کہ جو ہے یہ پاکستان کیوں سالم رہے، یہ واپس نہ انڈیا میں مل جائے، تو یہ اس میں تھا۔ تو بہرحال اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ غلط کام نہیں کرتے، اور جب جو بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تو حال یہ رہا ہے کہ وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام ہمارے مسلمانوں والے نہیں ہیں، مسلمانوں والا ہمارا کوئی کام نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ جو نان مسلمس ہیں وہ اب جو ہیں بلکہ اللہ ان پر حق واضح کر رہا ہے، تو حق واضح کر رہا ہے، تو یہی ہے کہ جو ہے اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہے طارق جمیل کے فیور میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے جو ہے اگر جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہونا ہے تو میں شیعہ ہوں،
ہرگز انہوں نے اس بات کو فیور نہیں کیا کہ جو ہے وہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا جو ان کے دماغ میں ہے، سنی حضرات کے دماغ میں، کہ وہ شان میں گستاخی کریں گے یا کسی کو برا بھلا کہیں گے. ہاں جنہوں نے زیادتی کی ہے بس وہ ان کو کہہ رہے ہیں، باقی کسی کو نہیں کہہ سکتے. نہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں وہ کچھ کہیں گے. ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. تو میں یہی حضرت گلبہار شاہ کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے، اور جو اس زمانے میں بزرگان دین تھے، انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کس نے کیا کیا. حضرت عائشہ نے، مطلب جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، یا حضرت علی سے کیا مطلب اجتہادی غلطی سے حضرت ہوئی، یا حضرت عائشہ سے مطلب کیا مطلب یہ ہو گیا کہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف جو ہے اس میں حصہ لیا، جہاد میں جو بھی ہے وہ اس میں حصہ لیا. تو جو ہے یہ نہیں پوچھے، اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اور وہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں جو بھی یہ حضرت علی پہ اور یہ ان کے درمیان. تو اس کا ہمارے بارے میں کوئی وہ رپورٹ بھی موجود نہیں ہے. بہرحال اگر وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں بھی ہیں، اللہ نے ہم سے جو چیز پوچھنی ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے. ان دوسری چیزوں پہ بجائے نظر ڈالنے کے ہمیں خاموشی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ان بڑے بڑے لوگوں کی شان میں ہمیں کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے. یہی مفتی کامران شہزاد جو ہیں وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور آپ اس بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بات سمجھا رہی تھی. صحیح ہے. اور جو ہے بزرگان دین کی شان میں جو ہے میں یہی بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اللہ کا راہ دکھایا. اور یہ جو بھی فاتحہ وغیرہ ہم جو بھی کرتے ہیں، تو اب آپ اس کو جو ہے طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ اس کو ملا دیتے ہیں کہ جو ہے جو بھی ہو رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں کنڈے رجب میں کنڈے ہوتے ہیں. ایک تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم، لازمی بات ہے کہ بس فاتحہ کر دیتے، اور کسی بھی مطلب وہ نہیں، تاریخ تک مجھے نہیں معلوم. لازمی بات ہے اتنا زیادہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم. لیکن بس یہ کہ 12 ربیع الاول کا بالکل بہت زیادہ پتہ ہے، 11ویں شریف کا بہت زیادہ پتہ ہے، کہ جو ہے بہت زیادہ پتہ ہے. تو اس وجہ سے تو ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ جو ہے مٹھائیاں بن رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور اس کو ہندوؤں سے ملا دیتے ہیں کہ ان کے یہاں جو پتنی کیا کیا، اس سے کتنی غلط بات ہے. اس طرح نہ کیا کریں. یہ جو بھی کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے، اللہ کی نذرانے پیش کرتے ہیں، اللہ کی نذر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا بنایا جاتا ہے، اور یہ جو کچھ قرآن وغیرہ پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو مسلمان جب سے دنیا بنی، جتنے مسلمان دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کو پہنچا دینا اللہ تعالیٰ. اور جو بھی یہ کھانا کھائے تو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، تو اس کا ثواب بھی ان سب کو پہنچا دینا. ٹھیک ہے. اور جو ہے مطلب ہم اپنی طرف سے تحفہ یا ہدیہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. صحیح ہے. تو اس کے تحت ہم مطلب وہ پیش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے، اور یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور یہ حضرت گلبہار شاہ نے بھی بتایا. ٹھیک ہے. اور جو ہے بہت سارے بزرگان دین کا بتایا ہوا ہے. تو یہی بات ہے. اور ہرگز اس میں یہ مقصد بزرگان دین سے دعائیں مانگنا نہیں ہوتا. دعا اللہ سے ہی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بس یہ کہتے ہیں اللہ جو ہے تو ان کے یہ تیرے نیک بندے ہیں، اور ہم تیرے ان نیک بندوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ تو ان سے محبت کرتا ہے، اور تو ان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے تیرا ہر حکم مانا. تو تیرے نیک بندوں سے محبت کرنا بھی تو نیکی ہوئی اللہ. تو اس نیکی کے واسطے تو ہم سے سن لے. مراد یہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. صحیح ہے. تو اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے، اور جو ہے ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے وہ دعا سنتا ہے جو ہم دوسرے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. تو اس اصول کے تحت یہ کیا جاتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، آپ بہت قابل محترم ہیں ہمارے نزدیک. تو آپ اس اوپینین کو سمجھیں مولانا طارق جمیل کی. اور آپ نے کہا کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہوا ہے، اور آپ ان کی بہت عزت کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت عزت کرتے ہیں. ہم سبھی مولانا طارق جمیل کی بہت عزت کرتے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ ان کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور اس شعر کو تھوڑی سی
ترمیم کر دیتی ہوں. شعر تو خیر یوں ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو میں اس کو یوں کر دیتی ہوں تھوڑا چینج، کیا فرق پڑتا ہے. انداز بیاں گرچہ بہت بہتر نہیں ہے، اے اللہ تو ان کے دل میں ہماری بات اتار دے. ٹھیک ہے، بلکہ یوں کر لیتے ہیں کہ اے اللہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات اتر جائے گرچہ میری زباں بہت مؤثر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو چینجنگ چلتی ہے. کیوں بھائی طارق مسعود صاحب، آپ بھی کراچی کے ہیں اور میں بھی الحمدللہ کراچی کی ہی ہوں. تو اللہ آپ کی زبان میں برکت ہے. آپ کی تو اسپیچز بہت پسند آتی ہیں، لیکن جو بات پسند نہیں آتی تو اس پہ میں اگینسٹ میں بول دیتی ہوں. ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی مخالفت کروں، بلکہ آپ کی سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ کی مطلب جو ہے آپ کو اور فصیح اور بلیغ بنائے اور آپ مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کا کام دیں. اور السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما.